اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ الجہالۃ بالراوی، حدیث کے ضعیف ہونے کے اسباب میں سے کچھ اسباب تھے جو سند کے متعلق تھے، کچھ اسباب تھے جو راوی کے متعلق تھے۔ راوی کو بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا، ایک تو اس کی دینداری کو ہم دیکھتے ہیں، تو اگر اس میں کمی ہے تو تب بھی راوی قابل قبول نہیں، اور اگر اس کے حافظے میں کمی ہے تو تب بھی وہ قابل قبول نہیں۔ تو دینداری میں کمی ہے تو اس کے 5 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، اور جو حافظے میں کمی ہے ان میں بھی 5 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب انسان کی دینداری یا حافظہ دونوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کا نام پتہ چلے گا، اس کے حالات کے بارے میں پتہ چلے گا، اس کی زندگی کا پس منظر ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن جہالت الراوی جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ راوی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کا دونوں میں لائے کرتا ہے کہ جو ہے اس کی دینداری کا بھی آپ کو نہیں پتہ تو آپ اس کی کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، اور اس کے ضبط اور حافظے کا بھی نہیں پتہ، تو اس لیے اس کو دینداری کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ ایک طرح کی دینداری میں کمی کا اور ضابطے میں بھی، حافظے میں بھی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو نہیں مانا جاتا کہ جس میں کوئی ایسا راوی ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے۔ تو جہالہ جہل سے ہے، جہل سے مراد عدم معرفت، یعنی اصطلاحاً کسی راوی کے بارے میں پتہ ہی نہ ہونا کہ وہ راوی کون ہے، یا اس کے حالات اور صفات کے بارے میں بھی نہ پتہ ہونا، تو یہ ایک طرح کی الجہالۃ بالراوی کہا جاتا ہے اس اصطلاح کو۔ اوبیسلی وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسباب ذکر کیے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک راوی میں جہالت آ جاتی ہے، یعنی اس کی عدم معرفت کا ایک معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے تعین اس کا نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں راوی ہے اور فلاں ہے، اس کے حالات یہ ہیں، مطلب اس کی جب پوری ہسٹری نہیں پتہ چلے گی تو کب آپ کیسے اس کا جو ہے تعین کر سکتے ہیں، یا اس کو صحیح اور ضعیف کر سکتے ہیں؟ اور صحیح ضعیف کے تو اوبیسلی اپنے علماء ہیں جنہوں نے جو ہے ان کا لکھ دیا ہے کہ یہ ان کے حالات زندگی ہیں اور یہ ان کا حکم ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لیکن جہالت الراوی سے مراد جس راوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اچھا، ان کی جہالت کے اسباب یعنی عدم معرفت کے، ان کے نہ پتہ ہونے کے اسباب، ان کے بارے میں نہ پتہ ہونے کے اسباب میں سے پہلا سبب کثرت نعوت الراوی، یعنی راوی کی صفات بہت زیادہ ذکر ہوں، یعنی بعض اوقات اس کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جائے، بعض اوقات اس کی مختلف کنیتیں بیان کی جائیں، یا بہت سارے القاب ہوں اس کے، بہت ساری صفات، یا مختلف قسم کے نسبوں کی طرف اس کو جو ہے منسوب کیا جائے، یا مختلف قسم کے پیشوں کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، یعنی کوئی خاص اس کا پیشہ یا کوئی بھی اسم، کنیت، یا کوئی بھی اس کی خاص چیز ہے جس سے وہ مشہور ہے، لیکن حدیث میں وہ کسی ایسی صفت یا کسی ایسے نام یا کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو کہ مشہور نہیں ہے، اور اس کی مختلف اغراض ہو سکتی ہیں سند میں جو ہے ایک غرابت اور اجنبیت پیدا کرنے کے لیے، اور مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بعض اوقات ایسے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ راوی کا حال پہچانا ہی نہ جائے، جان بوجھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے ایسا بھی کیا جائے، اس وجہ سے بھی کیا جائے کہ راوی جو ہے وہ سمجھا یہ جائے کہ کوئی اور راوی ہے، یعنی ایک نام اس کا جب متعین ہوگا تو تب ہمیں پتہ چلے گا نا، جب اس کے نام ہی مختلف ذکر کیے جا رہے ہیں تو اس کی جو ہے تعین کیسے کیا جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں کیسے صحیح ضعیف کا حکم بھی لگایا جائے گا۔ تو جہالت الراوی میں سب سے پہلا سبب کہ اگر اس کے اسماء بہت زیادہ ہیں، کنیتیں، القاب، مختلف القاب سے ذکر کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کی خاص کوئی متعین اس سند یا اس فلاں حدیث میں اس کی متعین صورت نہیں بیان کی جا رہی، تو وہ جہالت اس کی کہلاتی ہے، اور اس کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب قلت روایتی، یعنی ایک راوی کی روایات ہی بہت کم ہیں، اور اس کم روایات ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، اور اس سے حدیث نہیں لی جاتی، یا اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا، اور لیکن اس میں بھی آگے اسباب ہیں کہ اگر وہ بھی
کسی جرح تعدیل کے عالم نے اس کو ثقہ کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قابل قبول ہے تو اس سے حدیث لی جا سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جس کی بہت کم حدیثیں، ایک دو حدیثیں، تو اس کو نہیں لیا جاتا اور مجہول میں آتا ہے، وہ مجہول الحال میں ایک طرح کا۔ عدم التصریح باسمہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے نام کی صراحت ہی نہیں کی جاتی، بلکہ نام کی جگہ کچھ ایسا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مبہم ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، غیر واضح ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں اسباب، یعنی بعض اوقات اکثر کیسے کیا جاتا ہے کہ مختلف اسماء یا مختلف کنیتیں یا لقب یا صفات ذکر کیے جاتے ہیں اور راوی کا تعین نہیں ہو سکتا، تو اس کی جہالت ایک طرح کی پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کی روایات بہت کم ہوتی ہیں، یا اس کے نام کی صراحت کسی طرح بھی کی نہیں جاتی۔ تو ان کی مثالیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کثرت نعوت الراوی کی مثال، یعنی راوی کی مختلف قسم کی جو صفات ذکر کی جائیں تو وہ جہالت اس میں کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک راوی ہے محمد ابن السائب ابن بشر الکلبی۔ اچھا، ابھی یہ نام ذکر کیا گیا، لیکن یہ مختلف ناموں سے اس راوی کو موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کو ان کے دادا کی طرف بھی جو ہے ان کو نسبت دی گئی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا نام آتا ہے محمد ابن بشر، اور بعض روایات میں اس کا نام حماد ابن صائب آتا ہے۔ دیکھیں، نام ہی چینج ہے، ولدیت بھی چینج ہے، اور بعض اوقات اس کی کنیت ابو نظر جو ہے ذکر کی گئی، اور بعد میں ابو سعید، اور بعد میں ابو ہشام، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بندہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی بندہ ہے اور اس کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں اور اس میں اتفاق نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہوتا راوی کا، اس لیے یہ جہالت اس میں پائی جاتی ہے اور اس کی عدم معرفت کی وجہ سے اس کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسری، اس کی روایات کی قلت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل، یہ راوی ہے ابو العشراء الدارمی، یہ راوی کا نام ہے، تابعین میں سے ہے۔ اب ان سے حماد ابن سلمہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اب ایک ہی بندہ اس سے روایت کرنے والا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا جہالت اس میں آ گئی ہے کہ ایک ہی بندہ اس سے روایت کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں لے رہا، لیکن اس کے آگے حکم میں ڈیٹیل ہے تھوڑی سی۔ اور نام میں عدم صراحت کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل کسی راوی کے بارے میں سند میں کہا جائے اخبرنی فلان او اخبرنی شیخ او رجل، کہ مجھے فلاں نے بتایا، یا مجھے شیخ نے بتایا، یا مجھے آدمی نے بتایا، مطلب اس کے نام کی کسی طرح سے صراحت ہے ہی نہیں، تو اس کا کیسے قبولیت یا رد کا فیصلہ کیا جا سکتا؟ اوبویسلی وہ رد ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی تعین ہی نہیں۔ اب مجہول کہا کسے جائے کہ جس کی ذات کا ہی تعین نہ ہو سکے یا اس کی کسی صفات کے ذریعے بھی تعین نہ ہو سکے، اور نہ اس کی شخصیت کا پتہ چل سکے کہ یہ فلاں ہے، نہ ان کے حالات پتہ چلیں گے، نہ ان کی عدالت اور ضبط کے بارے میں پتہ چلے گا، تو ایسا راوی مجہول کہلائے گا۔ ایک راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو اس کی عدالت، دینداری اور اس کے حافظے اور ضابطے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایسا راوی ضعیف کہلاتا ہے۔ اب اس کو پھر 3 اقسام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ مجہول ایک تو عین سے ہوتا ہے، مجہول العین کا مطلب ہے اس کی ذات ہی مجہول ہو گئی، عین ذات کو کہتے ہیں ایک طرح کا۔ اور ذات کیسے مجہول ہوتی ہے کہ ایک راوی ہے کہ جس کا سند میں اسم تو ذکر کیا گیا، نام تو ذکر ہوا ہے، لیکن اس راوی نے اس سے کسی ایک نے روایت کیا، کسی اور نے روایت نہیں کیا، وہ خود بھی ایک ہی روایت کرنے والا اور اس سے لینے والا بھی ایک ہی بندہ ہے، تو وہ مجہول العین ہو جاتا ہے کہ یہ خود بھی لینے والا اکیلا ہے اور اس سے لینے والا بھی، اس سے آگے لینے والا بھی اکیلا ہے، تو یہ مجہول العین ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کی توثیق نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی علماء جرح و تعدیل میں سے اگر کسی نے اس کو ثقہ کہا ہے تو اس کی ایک جو روایت ہے، اوبویسلی اس کی ایک ہی روایت ہے، اس لیے اس کو مجہول العین کہا گیا، تو اگر ایک بھی روایت ہے اور اس کو کسی علماء جرح و تعدیل نے ثقہ کہہ دیا ہے کہ یہ عادل ہے، ضابط ہے، دیندار ہے، اس کے اوپر شواہد ذکر کرتا ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر نہیں توثیق تو کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی حدیث کا کوئی خاص نام نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حدیث کو ضعیف ہی کہا جائے گا اگر توثیق نہیں ہوتی اس کے بارے میں، کوئی علماء جرح و تعدیل اس کی دینداری یا ضبط کے بارے میں نہیں کہتے۔
اگر ایک ہی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ایک روایت قبول ہوگی، باقیوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوگا۔ مجہول الحال، یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا حال ایک طرح کا مجہول ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تعریف یہ ہے کہ ایسا راوی جس سے دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو لیکن اس کی توثیق کسی نے نہ کی ہو۔ مجہول الحال سے مراد ایسا راوی جس سے آگے دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن اس خود کے راوی کی کسی نے توثیق نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ دیندار ہے یا اس کا حافظہ بہتر ہے، تو ایسا راوی مجہول الحال کہلاتا ہے، اور اوبیسلی اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اور اس کی بھی حدیث کا کوئی خاص نام نہیں ہے، اس کو بس ضعیف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے حال کا ہی نہیں پتہ کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں حکم نہیں حکم اوبیسلی ضعیف کا ہوگا اس کے لیے۔ اب تیسری چیز اس میں آتی ہے مبہم کی۔ مبہم سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث میں کسی ایسے راوی کا ذکر کیا جائے جس کا نام ہی نہیں آیا صراحت سے کسی طرح سے بھی، تو اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کسی اور سند سے اس کا نام نہیں پتہ چلتا، یا فار ایگزامپل ایک حدیث آئی ہے اس میں ایک راوی کو کہا گیا کہ اخبرنی فلان او اخبرنی شیخ او اخبرنی رجل، فار ایگزامپل مبہم سا ذکر کرتا ہے، غیر واضح سا ذکر کرتا ہے۔ اب کسی اور مطلب اسی حدیث کی کوئی اور سند ہمیں مل جاتی ہے اور اس میں اس بھی بندے کا راوی اس راوی کا نام صراحت سے آ جاتا ہے، تو وہ روایت قابل قبول ہو سکتی ہے اگر وہ علماء جرح و تعدیل کے نزدیک ثقہ ہے، دیندار ہے، حافظے والا ہے، تو پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ البتہ اگر اس کا نام کسی طرح بھی آپ کو نہیں معلوم ہوتا تو اوبیسلی رد کی جائے گی، اور اس لیے کہ اس کی ذات کا ہی نہیں آپ کو پتہ چلا، اور اگر ذات کا نہیں پتہ چلا تو عدالت اور اس کی حافظے کا کیسے پتہ چلے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کسی ایسے راوی کو ذکر کیا جائے کہ نام اس کا نہ ذکر کیا گیا ہو لیکن اس کی تعدیل ذکر کی گئی ہو۔ تعدیل سے مراد یہ ہے کہ اس کو کہا جائے فار ایگزامپل سند کے درمیان کہے اخبرنی ثقۃ او حدثنی ثقۃ، کہ مجھے ثقہ نے ذکر کیا ہے یا اس نے بتائی ہے یہ روایت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر سند میں ایسے راوی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کا نام نہیں ذکر کر رہا، بس کہہ رہا ہے کہ اخبرنی ثقہ، کہ مجھے ثقہ نے خبر دی یا بتایا یہ روایت مجھے ذکر کی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ ثقہ اس کے نزدیک ہو، وہ عالم ہے گجرا تعدیل کا، اس کے نزدیک ثقہ ہو، لیکن باقی علماء کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، کیونکہ سارے اقوال کو دیکھ کے اس کے بعد حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر تعدیل کے نام سے بھی، عدالت کے نام سے بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے اخبرنی ثقۃ او اخبرنی ثبت او اخبرنی حافظ فلاں، جو مرضی ہے کہے، لیکن جب اس کی تعیین نہیں ہوگی تو اس کی توثیق بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کو صحیح ضعیف کہا جا سکتا ہے، اب اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور اس کی حدیث کا نام خاص اس لحاظ سے ہے کہ اس کو مبہم کہا جاتا ہے۔ مبہم سے مراد غیر واضح ہے، مطلب جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اب بعض خاص کتابیں ان میں لکھی گئی ہیں، یہ 3 اسباب جو ذکر کیے گئے تھے انہی میں، اور یہی 3 اسباب عام طور پر ایک راوی کی جہالت میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کثرت نعوت الراوی، جو ہم نے پڑھا ہے کہ راوی کے کا ایک خاص کوئی نام نہیں ذکر ہوتا، نہ کوئی کنیت خاص ذکر کی گئی ہوتی ہے جس سے مشہور ہو، بلکہ ایسی کنیتیں یا نام یا ایسے مختلف قسم کے القاب ذکر ہوں جس سے وہ مشہور نہ ہو، ویسے جو ہے غیر مشہور اس کی چیزیں ذکر ہوں اور اختلاف کے ساتھ ذکر ہوں، راوی کا تعین نہ ہو سکے، تو ایسی جو ہے روایت و مجہول کہلاتی ہے۔ تو اس کے لیے امام خطیب البغدادی نے کتاب لکھی ہے موضح اوہام الجمع والتفریق، یہ کتاب کا نام ہے، اور امام الخطیب البغدادی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور اس میں جو ہے ایسے راویوں کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے اور اس میں تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں مزید۔ دوسرا، ایسے راوی جن کی بہت کم تعداد میں روایات ہیں، 1 ہیں 2 ہیں، ان میں زیادہ تر ایسے راوی ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ہی روایات ہیں، ایک ہی روایت ہوتی ہے، جن میں، اور ایسی کتابوں کو کتب الوحدان کہا جاتا ہے۔
وحدان واحد کی جمع ہے، یعنی ان میں صرف وہی روایتیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ راوی نے صرف ایک روایت جو ہے آگے کی ہوئی ہے۔ اور اس میں امام مسلم کی جو ہے یہ کتاب ہے، اور اس کا نام ہے الوحدان۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں وہی راوی اکٹھے کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی صرف حدیث ذکر کی ہے یا ایک ہی حدیث روایت کی ہے۔ اور آخر میں آتی ہے عدم التصریح باسم الراوی، کہ راوی کے نام کی صراحت ہی جس میں نہیں ہے اس روایت کو مبہم کہا جاتا ہے۔ اور ایسی خاص جو ہے اصطلاح میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو مبہمات کہا جاتا ہے، ان کتابوں کو مبہمات کہا جاتا ہے۔ امام خطیب البغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے اسی میں، آپ کو اس میں مبہمات، جو ایسے راوی جن کا مبہم طور پہ نام ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو ملے گی، اس کی جو ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل سکتی ہے کہ کیسے اس کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کیسے اس کی تفصیل ہے، پھر کیسے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ تو الاسماء المبہمۃ فی الانباء المحکمہ، یہ امام الخطیب البغدادی کی کتاب ہے۔ اور ولی الدین العراقی کی کتاب ہے المستفاد من مبہمات المتن والاسناد، کہ سند میں یا متن میں کسی طرح کا ابہام پیدا ہو جائے تو اس کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک جہالت الراوی کی ایک بحث تھی کہ جس کی وجہ سے ایک روایت ضعیف ہو جاتی ہے، راوی کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی پھر تصحیح یا اس کی تضعیف کیسے کی جا سکتی ہے، تو ایسی روایت ضعیف کہلاتی ہے۔ اور یہ 3 اسباب ہیں اور اس کی ڈیٹیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔